جی دوستو، آج کی موجودہ سیاسی صورتحال میں سوشل میڈیا پر ایک شخص کی آڈیو کلپس، اس کے بیانات کو کافی زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس شخص کو اس دنیا سے گزرے تقریباً 8-9 برس ہو چکے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ایسی شخصیت کو جس کو اس دنیا سے گزرے 8-9 برس ہو چکے ہیں، ان کے آڈیو ویڈیو بیانات کو، ان کی پوسٹ کو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں۔ ان کا نام حمید گل رحمہ اللہ ہے۔ آج کل خصوصاً جب عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے، عدم اعتماد کی ووٹنگ کے ذریعے، اس کے بعد عمران خان ایک بیانیہ لے کر سامنے آئے۔ وہ بیانیہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ ایک خط کا حوالہ دیتے ہیں جو ان کے بھی پاس ہے، اور انہوں نے آرمی چیف کو بھی دکھایا، ISI چیف کو بھی دکھایا، چیف جسٹس کو بھی بھیجا، اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی صاحب کو بھیجا اور انہیں دکھایا۔ اور اس بیانیے کا مین جو لب لباب ہے، جو اصل چیز ہے، وہ یہی ہے کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ میری حکومت کو امریکی دباؤ کی وجہ سے بدلا گیا۔ اس خط میں عمران خان کا کہنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان نے عمران خان کو ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے نہ گھر بھیجا تو پاکستان کو شدید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان یا تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے وہ لوگ جو ان کی حیثیت صرف ایک MNA کی ہے، ان سے بھی امریکی عہدیدار پاکستان میں ملاقات کرتے رہے، اور وہ جو خط ہے وہ پاکستان کے سفیر اور امریکی ڈپٹی فارن سیکرٹری ڈونلڈ لو کے درمیان ہونے والی ایک ملاقات پر مبنی ہے۔ اس ملاقات میں ڈونلڈ لو نے یہ الفاظ کہے جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ جو عمران خان نے روس کا دورہ کیا، اس میں عمران خان کی ہی مرضی شامل تھی۔ عمران خان نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، حالانکہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈر سے رابطہ کر کے ان سے مشاورت کے بعد ہی روس گیا۔ یہ تھا جو آج کل کا تحریک انصاف کا بیانیہ تھا، وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کیا۔ اسی بیانیے کے تناظر میں حمید گل کو بہت یاد کیا جا رہا ہے۔ حمید گل صاحب کا مختصر تعارف ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حمید گل پٹھان کی ایک یوسف زئی قبیلے سے، پٹھانوں کی جو پشتون ہیں ان کے یوسف زئی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ وہ پہلے سوات میں رہتے تھے، ان کے باوجداد ان کے باپ دادا پھر سرگودا میں شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے انتہائی کہ جب وہ کہتے ہیں جب بچپن میں جس سکول میں وہ پڑھے، وہ نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے، چٹائی میں، چٹائی بھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی، اس سکول میں وہ بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اس کے بعد مختصر وہ پاک آرمی میں انہوں نے کمیشن اختیار کی، انہوں نے پاک آرمی کو جوائن کر لیا۔ ان کا مین کردار جن کی وجہ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، وہ افغان جنگ میں جو رشیا کے خلاف لڑی گئی، ان میں ان کا خاص کردار ہے، اس وجہ سے ان کو بہت یاد کیا جاتا ہے، جس میں پاک فوج نے افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت یونین کو، جو اس وقت سوویت یونین کہلاتا تھا موجودہ روس، اس کو شکست دی، کیونکہ روس چاہتا تھا کہ کس طرح وہ سمندر تک پہنچے، گرم پانی تک پہنچے، کیونکہ روس کا جو علاقہ ہے، روس کا جو جغرافیہ ہے، وہ جو اس کو سمندر لگتا ہے، وہ
شمال کی طرف، تو وہ سردیوں میں بند ہو جاتا ہے، 6 ماہ تقریباً وہ بند رہتا ہے، تو اس کی کوشش، وہ تجارت بھی بند ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جدید دور ہے، اس کے باوجود جو تجارت کا مرکزی جو بنیادی ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے، جو سستا بھی ہے، وہ بحری ٹرانسپورٹ ہے، سمندر کے ذریعے، بحری جہازوں کے ذریعے تجارت وغیرہ کی جاتی ہے۔ تو وہ 6 ماہ تو وہ بند رہتا ہے، 6 ماہ تجارت، بحری جو تجارت ہے ان کی بند رہتی ہے۔ تو روس کی خواہش تھی کہ وہ گرم پانی تک پہنچے، کسی طرح اپنا گرم پانی تک پہنچ کے ایسا اس کا بحری گزرگاہ اس کو مل جائے، وہ جو اس کی اپنی ہو اور سارا سال چلے۔ اس لیے اس نے پہلے جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں تھیں، جو آج کل ازبکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، کافی زیادہ ریاستیں ہیں، 10-11، ان پر قبضہ کیا، ان کو اپنی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد افغانستان تھا، پھر پاکستان تھا یا ایران تھا، 2 ہی ملک تھے جو افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں ادھر بحری راستے کی طرف۔ تو انہوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان جن کی تاریخ بہادری سے بھری پڑی ہے، جس کو افغانستان جس کو سپر پاور کا قبرستان بھی کہتے ہیں، روس نے اپنے مفادات کی خاطر اس پر حملہ کیا۔ مختصر یہ کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جو حکمران بھی تھے، صدر بھی تھے پاکستان کے، جنرل ضیاء الحق نے افغان مجاہدین کا ساتھ دیا اور روس کو شکست دی۔ اس میں حمید گل صاحب کا بہت نام تھا۔ حمید گل صاحب کے جو بیانات جو شیئر کیے جاتے ہیں، وہ آج کل ایک تو بہت مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ جب جنرل اسلم بیگ کے بعد نیا آرمی چیف لگانے کا معاملہ آیا تو ایک لسٹ گئی اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس، صدر کے پاس، اس وقت کے جو حکمران تھے ان کے پاس لسٹ گئی تقریباً 6 لوگوں کی، 6 ٹاپ جنرلز کے، ان کی لسٹ گئی۔ اس میں ایک کا چناؤ کرنا تھا۔ اس میں جو پہلے نمبر پر نام تھا وہ جنرل حمید گل کا تھا، اور 6 نمبر پر نام جنرل آصف نواز کا تھا۔ تو حمید گل کہتے ہیں کہ میرا نام پہلے نمبر پر تھا، مگر مجھے آرمی چیف نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے سے پوچھا آپ کو آرمی چیف کیوں نہیں بنایا گیا؟ انہوں نے کہا گیا کہ میرے آرمی چیف بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکی رضامندی رہی کہ امریکہ نے مجھے آرمی چیف نہیں بننے دیا۔ تو اینکر نے پوچھا کہ جو آصف نواز تھے وہ امریکہ کی مرضی سے لگے؟ انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ امریکی رضامندی سے لگے یا نہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آرمی چیف امریکہ کی منظوری کے بغیر نہیں لگتا۔ یہ 1992-93 کی بات ہے، 90 سے 95 کے درمیان کا دورانیہ ہے، جو صحیح تاریخ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 90 سے 95 کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ حمید گل کا ایک اور جو کلپ ہے وہ بہت مشہور ہوا، جو غالب انہوں نے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اپنی ایک تقریر میں کہا، ہم کو حقیقی آزادی لینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ہم کو ملک دیا گیا ہے۔ ان کا یہ کلپ بھی بہت سنا گیا ہے، بہت دیکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ملک ہے وہ ہمیں دیا گیا ضرور ہے، مگر ہمیں آزادی نہیں دی گئی۔ ہم کو حقیقی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا پڑے گی۔ ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کو حقیقی آزادی جو ہے وہ لینی پڑے گی۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی میں ہے، وہ خوشحالی امن سے آتی ہے، اور امن انصاف سے آتا ہے، اور انصاف کے لیے حقیقی آزادی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آزادی کے بغیر نہ آپ انصاف کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو امن نہیں آئے گا،
تو امن نہیں آئے گا تو خوشحالی بھی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سے دوسرے کلپس وغیرہ بھی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ شیئر کیے گئے ہیں۔ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ عمران خان کے بعد آج کل جس شخص کا کے ویڈیو کلپس کو زیادہ سے زیادہ جنہوں نے شیئر کیا ہے وہ حمید گل رحمہ اللہ کے ہی کلپس ہیں۔ حمید گل صاحب ایک سحر انگیز شخصیت تھے جو اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دوسرے عام جرنیل جو عام جرنلز وغیرہ ہوتے ہیں جرنیل ہوتے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک رپورٹ سی مطلب کہ اتنا زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں آتے، زندگی گزارتے ہیں۔ کسی کو چند لوگوں کو پتہ ہوتا ہے وہ آج کل کہاں رہ رہے ہیں، میڈیا وغیرہ پر ان کا آنا بہت کم ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا تو کچھ نے اپنے جو پیجز وغیرہ بنا لیے ہیں تو ہم سامنے آ جاتے ہیں۔ ماضی میں 1995 کے بعد 2014 تک وہ سوشل میڈیا تو اس وقت تھا ہی نہیں، عام میڈیا تھا، وہ سب کے سامنے آئی ایس چیف ہو کر بھی وہ لوگوں کے سامنے آتے تھے، تقریر وغیرہ کرتے تھے، میڈیا پر ان کے سوال و جواب کا مقابلہ کرتے تھے، سامنا کرتے تھے۔ یہ غالباً واحد آئی ایس چیف تھے جو میڈیا کے سامنے کھل کر آئے، ان کے سوالات کا، ان کے اعتراضات کا انہوں نے کھل کر جواب دیا۔ پھر جب ایمبل کانسی کا واقعہ ہوا، بہت ہی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ واقعہ ہے ایمبل کانسی کا، لازمی آپ بھی اس کے بارے میں تحقیق کیجیے، اسے پڑھیے۔ جب ایمبل کانسی کو پاکستان سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا تو وہ کھل کر سامنے آئے، اس کی مخالفت انہوں نے کی، اس کا کیس لے کر وہ عدالت میں گئے۔ اس کے بعد 9/11 کا جب وہ ایک واقعہ یا ڈرامہ ہوا، اس کے بعد بھی وہ انہوں نے کھل کر جو اس وقت افغان طالبان کی حکومت تھی ان کی حمایت کی، امریکہ کی مخالفت کی، پاک فوج کی امریکہ کا ساتھ دینے کی انہوں نے مخالفت کی۔ انہوں نے پرویز مشرف کی کھل کر حمایت کی، آرمی چیف تھے پرویز مشرف اور پاکستان کے اصل حکمران بھی وہی تھے، ان کی بھی حکمرانی کی، اس کی مخالفت کی پرویز مشرف کی۔ پرویز مشرف نے انہیں جیل میں بھی ڈالا، نظر بند بھی کیا۔ وہ ایک مسلسل مطلب پاکستان کی سیاسی جو اس طرح کی سیاست نہیں جس طرح کی یہ ہوتی ہے انتخابی سیاسی جماعتوں والی، اس کے علاوہ وہ پاکستان کے سیاسی میں پوری طرح مطلب کہ دلچسپی رکھتے رہے، اپنا بیان، اپنا نظریہ، اپنی سوچ کا اظہار کرتے رہے۔